بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے میں داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہی ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانہ جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ہی ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالحہ تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار کی توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی کھائی نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو ہم بچ نکل جائیں گے۔ ہم ہمیشہ کی نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے، اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا۔ اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا کلمہ حطۃ نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم مانگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے ایک مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی، ہنتتن ہنتتت کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا، مگر پہلے بخشش مانگنی چاہیے تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسرے کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر میز پر سر رکھے زاروں قطار روتی رہی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرنا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی ڈال دی۔ ابھی نہ وہ معنی جاننا چاہتی تھی، نہ ہی فہم پر غور کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ صرف سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشے پر گر رہے تھے۔ قاری شعیب احمد کی پرسوز آواز دھیرے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ قسم ہے دن کی، وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق بھیجی تھی، وہ رات جب وہ یہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ یہ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لی۔ کیا واقعی اب بھی اس کے سارے انجام اچھا ہو سکتا تھا؟ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے مکمل نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی کہ وہ اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سب اسے بتا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا۔ کیا وہ اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں راہ گم پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادار پا کر غنی نہیں کر دیا؟ اس کے آنسو گرنا رک گئے تھے، کپ کپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔ بس تم بھی سختی نہ کرنا اور ساحل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورۃ ضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمٹ کر سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی بھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کی پشت پر گرا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ دیر ہر سوچ سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی، پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے ملنا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے۔ مکمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پہ ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف سے اسے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کی کچھ دیر بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی، البتہ وہ بمشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کی اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند کرتے دیکھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ مکمل! فرشتے نے اپنے مخصوص انداز میں پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ مکمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، کانچ سی سنہری آنکھوں والی لڑکی جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس پہ سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلقیس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی؟ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پہ پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی۔ اس کے پورے بال کھلے تھے، اس نے ان پہ ہی دوپٹہ لے رکھا تھا۔
اس کی چند ریٹیں باہر گر رہی تھی، گلابی دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کدھر ہیں۔ مخمل نے بغور اس کو دیکھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پہ مکمل یقین نہ تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ تھی، کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ بے حد رسان سے بتا کر اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے سچ بولا نہ جھوٹ بولا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول احتیاط سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارا دن کیا کرتی رہی؟ اس نے چرمرائے سوکھے پھول ڈسٹ بن میں ڈالے۔ کچھ خاص نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئی، اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جانے کا ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرکنے سے بھورے بال جھلکنے لگے۔ قرآن میں ایک جگہ جسم کا ذکر ہے جو کسی کی کرسی پہ ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر سوچا چند لمحے، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں یاد آ رہا۔ اور مخمل کو سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا چھوڑ کی تھی، اور قرآن تو چند دن کے لیے بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہن سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی سنت تھی اور کبھی یہ تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پہ ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پہ گرے پانی کے قطرے ٹیشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ چوہے بلی کے کھیل بند کر دے۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ صرف استغفار تھا۔ وہ جو اس کے گھر میں ہوتا رہا وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے آبرو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ؟ سب کچھ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈائیورس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا اور میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، اور پھر تم ہوش میں آ گئی۔ سو اس نے ڈائیورس پیپر سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں ان کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوزل اس لیے تو قبول کر لیا کہ کیونکہ طلاق کے بعد اس کو کسی نہ کسی سے شادی کرنی تھی، اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کا پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق قائم رکھنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی وہ کسی کی مانتا۔ سو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو وہ میں نے استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے تو جہاد تھی، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے۔ مخمل خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے اور میرے فواد کے تعلق اور نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا تھا تو تب آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ وہیں جو سچ تھا وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد سے طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا۔ میں نے اس کے غصے کے ڈر سے خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی نہیں بتایا تو اس کا غصہ کرنا لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ کر کے سنتی رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائی اور پھر پوچھا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ مخمل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا؟ پھر اس نے جواب پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا گیا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، کوئی رنگ دی تھی غالباً، پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس نے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر ظاہر ہے معیز نے یاد دلایا تو وہ الجھ سا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا؟ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا
کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی مجھے اس معاملے میں رازدار بنایا ہے۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے سے ہی ڈنر پہ لے کر جا رہا تھا۔ تم نے مجھے یہی بتایا تھا، سو میں نے اس کو یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یک ٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھتی رہی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا۔ وہ اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی کی امانت کا خوف شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے، یہ سب تو اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی، وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے اس غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیم میں کسی رنگ کا بھی ذکر تھا، ہمایوں نے اسے بار بار سنا۔ وہ مجھ پہ غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا۔ وہ اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی دبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کردہ کاغذ لیا اور معز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوایا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اسے اپنا بنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ ہمایوں کو تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لے لے، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو تمہارے حصے پہ بھی وہ قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھی کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ پھر زور سے گرجے، دور کہیں بجلی کی چمکی، شام کی نیلاہٹ سارے میں ابھر رہی تھی۔ وہ ابھی تک خاموش سی فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، اس صرف اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت کو ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کر رہا تھا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا تھا۔ ابھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتانے کہ جیسے وہ اس کو استعمال کر رہی تھی وہ بھی ویسے ہی اسے استعمال کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پہ کسی اڑتی چڑیا نے زور کی چونچ ماری، پھر چکرا کر پیچھے گزری۔ بادل وقفے وقفے سے گرج رہے تھے، شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ میں پھر اور کیا کرتی۔ میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی سے نہ کسی سے شادی کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پروپوزل سلیکٹ کرنے کا اختیار دیا تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضروریات پورے کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ النساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر اس کے لیے کبھی تم یہ نہیں سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں آج بھی تم سے پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ فواد نے تمہاری گردن پہ پستول رکھا تھا تمہیں بچانے کے لیے، میں نے اپنا حق چھوڑا تھا۔ یہ باتیں میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی، تاکہ میں آج تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی، وہ اب مکمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ مکمل چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے، آپ نے کہہ لیا جو آپ نے کہنا تھا؟ ہاں، کیا آپ میری سنیں گی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ہاں تو پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے تعوذ پڑھا تو فرشتے نے ذرا الجھ کر اسے دیکھا، مگر وہ رکی نہیں۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں سے کچھ سنانے لگی تھی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی، اور اسی طرح ہم نے کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں ہلکا سا الجھا ہوا تاثر ابھرا۔ محمد بنا پلک جھپکے اسے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی، ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے آیات دی تھی، جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی، وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پہ مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا۔
मखमल चुप करो, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी, मगर मखमल की आवाज़ ऊंची हो रही थी, लेकिन वो ज़मीन की तरफ झुक गया। उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की तो उसकी मिसाल कुत्ते की जैसी है। अगर तुम इस पर हमला करो तो वो ज़ुबान बाहर निकालता है, या तुम उसको छोड़ दो तो वो भी ज़ुबान बाहर निकालता है। खामोश हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। उसने तड़प कर मखमल के मुंह पे हाथ रखना चाहा। उसका दुपट्टा कंधों से फिसल गया था, खुले बाल शानों पे आ गिरे थे। मखमल ने उसका हाथ सख्ती से झटका। इसी मेकानिकी अंदाज में उसे देखती पड़ती जा रही थी। जिसे अल्लाह हदायत बख्शे बस वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे बस वही लोग खसारा पाने वाले हैं। उसके हाथ बेदम होकर अपनी गोद में आ गिरे थे। वो फटी फटी निगाहों से उसे देखती, घुटनों के बल उसके कदमों में गिरी थी। बेशक हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नों में से और बहुत से इंसानों में से पैदा किए हैं। उनके लिए दिल हैं, वो इनमें से कुछ भी समझते हैं। उसके लिए आंखें हैं और वो इनमें से कुछ भी नहीं देखते। वो इनके लिए कान हैं, वो इनमें से कुछ भी नहीं सुनते। यही लोग मवेशियों की तरह हैं, बल्कि ये ज़्यादा भटके हुए हैं। यही वो लोग हैं जो गाफल हैं। वो किसी मामूल की तरह बार बार वही अल्फाज दोहरा रही थी। फरिश्ते सफ़ेद चेहरा लिए बेदम सी बैठी थी। उसके लब होले होले खपखपा रहे थे। मखमल ने आहिस्ता से पलक झपकी तो 2 आंसू टूटकर उसकी आंखों से गिरे, और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान करते हैं, शायद कि वो पलट आई। उसने व्हीलचेयर के पहियों को दोनों तरफ से थामा और उसका रुख खिड़की की तरफ मोड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता व्हीलचेयर को खिड़की की तरफ बढ़ाने लगी थी। फरिश्ते पीछे हट गई थी। मखमल ने पलट कर उसे नहीं देखा था, वो पलटना भी नहीं चाहती थी। और इसी तरह हम खोल खोल कर आयात बयान कर देते हैं, शायद कि वो पलट आए। वो खिड़की के पार देखते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ा रही थी। फरिश्ते उससे मज़ीद कुछ नहीं सुना गया। वो तेज़ी से उठी और मुंह पे हाथ रखे भागती हुई बाहर निकल गई। मखमल इसी तरह नम आंखों से उसे बाहर जाती चमकती बिजली को देखती रही। वो तब भी खिड़की के सामने बैठी थी जब हुमायूं की गाड़ी अंदर आई, और तब भी जब रात हरसू छा गई। उसके घर में उसकी आखिरी रात थी और वो इसे सुकून से गुजारना चाहती थी। तभी उसने बल्किस को बुलवाया। जब उसने बिस्तर पर लेटने में मदद की, फिर वो आंखों पे बाजू रखे कब गहरी नींद में चली गई उसे पता ही ना चला। उसके जहन में अंधेरा था, खूब अंधेरा। जब उसने आवाज़ सुनी, तारीकी को चीरती मधुर सी आवाज़, अपनी जानब खींचती आवाज़। मखमल ने एक झटके से आंखें खोली। कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था। खिड़की के आगे पर्दे पड़े थे। वो रात के वक्त शीशे के पॉट खोले रखती थी ताकि जाली से हवा अंदर आए। वहीं बाहर से कोई आवाज़ आ रही थी। उसने बेड साइड टेबल पे हाथ मारा और बटन दबाया। टेबल लैंप फौरन जल उठा। रोशनी सामने दीवार गिर खड़ी थी, बढ़ रही थी। रात का 1 बज रहा था। वो मंदम सी दुख भरी आवाज़ अभी तक आ रही थी। उसने रुक कर सुनना चाहा। लफ्ज़ कुछ कुछ सुनाई देने लगे थे। ए अल्लाह, मेरे दिल में नूर डाल दे। मखमल ने बेख्तियार साइड टेबल पे रखी बेल पे हाथ मारा। और मेरी बसीरत में नूर हो। बल्किस तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। मखमल की वजह से वो किचन में ही सोती थी। जी बीबी जी, मुझे बिठा दो बल्किस। उसने भराई हुई आवाज़ में व्हीलचेयर की तरफ इशारा किया। बल्किस सर हिलाकर आगे बढ़ गई। तब ही खिड़की के उस पार उसे वो आवाज़ सुनाई दी, और मेरी समाहत में नूर हो। बल्किस चौंक कर खिड़की को देखने लगी, फिर सर झटक कर उसकी तरफ आई। और मेरे दाएं जानब और बाएं जानब नूर हो। बहुत एहतियात से बल्किस ने उसे व्हील चेयर पर बिठाया। अब तुम जाओ, उसने इशारा किया। बल्किस सर हिलाती मुतज़ब्ज़ब सी वापस पलटी। और मेरे ऊपर नीचे नूर हो। मंदम चांद की रोशनी में डूबी आवाज़ हर शय पे छा रही थी। मखमल ने व्हील चेयर का रुख बाहर की जानब मोड़ा। और मेरे आगे पीछे नूर हो। वो आवाज़ अब भी आंसू गिरने लगे थे। वो व्हील चेयर को बामुश्किल घसीटती बाहर लाई। और मेरे लिए नूर बना दे। चांदनी में डूबा बरामदा सुनसान पड़ा था। वो मुतरन्नम गमज़दा आवाज़ लॉन से आ रही थी, और मेरी ज़बान और असाब में नूर हो। उसने सोच में पड़ते सारा सी हिचकी ली। मखमल आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की रामदा ढलान से नीचे व्हील चेयर को उतारने लगी। ये ढलान फरिश्ते ने ही उसके लिए लगवाई थी। और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। लॉन के आखिरी सिरे पे दीवार से टेक लगाए एक लड़की बैठी थी। उसका सर निढाल सा दीवार से टिका था, आंखें बंद थी, जिनसे कतरा कतरा आंसू टूटकर रुखसार पर गिर रहे थे। लंबे बूरे बाल शानों पे पड़े थे, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। मखमल व्हील चेयर को घास पे आगे बढ़ाने लगी। घास के तिनकों पहियों के नीचे चिरमराने लगे थे। और मेरे नफ्स में नूर हो, और मेरे लिए नूर बढ़ा दे। वो इसी तरह आंसू बहाती बंद आंखों से बेखबर सी पड़ती जा रही थी। मखमल व्हील चेयर के बिल्कुल सामने ले आई। ए अल्लाह, मुझे नूर अता कर। चांदनी में उसके आंसू मोतियों की तरह चमक रहे थे। फरिश्ते, उसने होले से पुकारा।